بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العلق مكية وهي 19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العظيم. سورۃ العلق مکیہ، یہ سورہ علق ہے جو مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں 19 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ قرآن کریم کے اندر 96 نمبر پر ہے، 90 پر 6 نمبر پر یہ سورہ آتی ہے، سورہ علق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ الذی خلق خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا پروردگار بہت کرم والا ہے۔ الاکرم، بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے عموماً۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ چیز تعلیم دی، وہ سکھلایا، ما لم يعلم، جو نہیں جانتا تھا۔ شروع سورہ سے لے کر، یعنی اقرأ بسم سے لے کر ما لم یعلم تک، یہ 5 آیتیں سورہ علق کی وہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلی مرتبہ وحی میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلی وحی جو ہے قرآن کریم جب
نازل ہونا اسٹارٹ ہوا، یہی 5 آیتیں ہیں جو غار حرا کے اندر اتری ہیں۔ اقرأ بسم سے لے کر ما لم یعلم علم الانسان ما لم یعلم تک۔ حضرات محدثین نظام فرماتے ہیں، مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے، جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، شیخین میں ہے، کہ نبوت سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں توشہ باندھ کر چلے جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، رات میں دن میں وہیں جا کر عبادت کرتے تھے۔ یہ غار حرا کہاں ہے؟ مفسرین نظام فرماتے ہیں مکۃ المکرمہ میں جنت المعلیٰ کے قریب، جنت المعلیٰ سے تھوڑی آگے جو ہے غار حرا ہے، جس کو جبل نور بھی کہتے ہیں، وہاں پر یہ غار حرا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نبوت سے پہلے، نبی بننے سے پہلے وہیں چلے جایا کرتے تھے اور وہیں پر جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا تو اور گھر والوں کی خبر گیری کا خیال آتا تو چلے آتے گھر، پھر چلے جاتے۔ مفسرین نظام فرماتے ہیں یہ 1 سال تک رہا، اور نبوت سے پہلے، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سچے خواب نظر آتے تھے۔ جب نبی نہیں بنائے گئے تھے سچے خواب آتے تھے، اور ایسے سچے خواب ہوتے تھے جو رات میں دیکھتے وہی دن میں واقعہ پیش آتا، اور کہتے ہیں کہ صبح کی روشنی کی طرح بالکل واضح ہوتا، کہ خواب میں آپ کیا دیکھتے دن میں بالکل ہو بہو بالکل وہی چیز دن میں نظر آتا، آپ کو وہی واقعہ پیش آتا۔ تو آپ کو سب سے پہلے سچے خواب کے ذریعے سے نبوت ملی، پھر اس کے بعد جو ہے جب آپ غار حرا میں رہنے لگے، جا کر وہاں پر عبادت کرنے لگے۔ کیا عبادت؟ اس وقت تک تو نماز کی کوئی تعلیم نہیں تھی، اس لیے کہ اس وقت دین اسلام ہی نہیں تھا۔ تو وہاں پر بتاتے ہیں کہ عبادت جو آپ کیا کرتے تھے، جیسے کہ بعض حضرات نے فرمایا جو تورات نامی کتاب تھی، انجیل نامی کتاب، یہ تو قرآن کریم سے پہلے نازل ہوئی کتاب ہے، تو بعض نے فرمایا کہ انہی کے مطابق آقا علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ لیکن اس روایت کے بارے میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام تورات اور انجیل ہی کو فالو کرتے تھے اور انہی کے مطابق عبادت کرتے، یہ مضبوط دلیل نہیں ہے۔ لیکن بعض فرماتے ہیں کہ ہاں، تورات اور انجیل کے مطابق ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر جا کر عبادت کرتے اور اللہ کو یاد کرتے۔ یکایک کیا ہوا؟ فرماتے ہیں 610 عیسوی، جولائی کا مہینہ چل رہا تھا اور 610 عیسوی چل رہا تھا۔ یکایک ایسا ہوا کہ اسی غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنے کے بعد سورہ علق کی یہی آیتیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھنے کے لیے کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آغوش میں لیتے، چپکا لیتے، جیسے کہ بعض نے فرمایا بھینچ لیتے، دباتے اور کہتے پیغمبر پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جب جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا جواب دیتے؟ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور واقعتاً آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، پڑھے ہوئے تو نہیں تھے، کسی استاذ کے پاس نہیں گئے، کوئی آپ کا استاذ نہیں تھا اس وقت، اور ایسے بھی اس وقت جو ہے عرب کے اندر پڑھائی لکھائی کی کوئی صحیح انتظام نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی امی تھے، تو کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بھیچا، دبایا، آغوش میں لے کر کہا تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. پھر دوسری مرتبہ آپ کو دبایا، پھر کہا کہ اقرا پڑھیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ. 30 مرتبہ، 3 مرتبہ اس طرح سے یہ مکالمہ حضرت جبرائیل کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اور تینوں مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 5 آیتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح سکھا دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یاد کر لی. اسی کو فرما رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کچھ پیدا کیا، جس نے سب کچھ پیدا کیا، ساری کائنات کو اسی پروردگار نے پیدا کیا ہے. یہاں پر مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ بسم ربکا کا لفظ جو لے کر آئے ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. کس کے نام سے؟ بسم ربک، یعنی پروردگار کے نام لے کر سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت ہو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھے. اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اعوذ باللہ بھی پڑھے، پہلے شیطان کو بھگا لے. اعوذ باللہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس میں شیطان مردود سے پناہ مانگی جاتی ہے، تو روایتوں کے اندر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہو. تو بسم ربکا کا لفظ یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت ہو تو سب سے پہلے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھی. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. انسان کی ابتدا پہلے کس سے ہوئی؟ مٹی سے، پھر مٹی سے آگے جا کر نطفے سے، منی کے قطرے سے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے جمع ہوا خون بنا، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون بننے کے بعد پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، ٹکڑا بنا، پھر اس کے بعد جو ہے گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا ہونے کے بعد پھر اس کے اندر ہڈیاں ہوئی. تو کئی مراحل کے بعد انسان پیدا ہوتا ہے. تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جمے ہوئے خون سے، یعنی خون کے لوتھڑے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بہت کریم ہے. الاکرم، سب کریموں سے بڑھ کر کون اکرم ہے؟ اللہ رب العزت ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. یہاں پر اللہ رب العزت نے قلم کا ذکر فرمایا. عمومی طور پر جو انسان تعلیم حاصل کرتا ہے وہ کوئی تحریری شکل میں ہی تعلیم حاصل کرتا، کوئی تحریر ہوتی ہے اس کو پڑھوائی جاتی ہے. ہم لوگ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں کس سے؟ قلم کے ذریعے سے کوئی لکھائی ہوتی ہے،
کوئی تحریر ہوتی ہے، پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے عمومی طور پر جو انسان قلم کے ذریعے سے ہی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے عموماً قرآن کسی بھی چیز کی جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہ قلم کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ حضرات مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ 3 قلم ہے۔ ایک قلم وہ جو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے، سب سے پہلے بنایا ہے، مخلوقات سے پہلے بھی اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ ایک قلم وہ ہے جو عرش پر ہے، اسی لیے حدیث میں ہے نا، اللہ رب العزت نے قلم سے کہا کہ یہ قلم لکھ، تو قلم نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ ساری مخلوقات کی اور بالخصوص انسان کی تقدیر لکھ۔ پھر جو ہے قلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی تقدیر لکھ دی۔ تو ایک قلم وہ مراد ہے، 3 قلم ہے۔ تو ایک قلم وہ جو سب سے مخلوقات سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا کہ ایک قلم لکھ، تو قلم نے پوچھا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا کہ ایک قلم سارے انسانوں کی تقدیر لکھ، اب سے لے کر قیامت تک جس نے اتنا انسان پیدا ہوں گے سب کی تقدیر قلم نے لکھ دی۔ ایک قلم وہ مراد ہے، اور دوسرا قلم وہ مراد ہے جو فرشتے لے کر ہے، جو فرشتے لے کر ہیں، جو انسان کے اعمال نامہ لکھ رہے ہیں۔ ایک قلم وہ ہے جو فرشتوں کے پاس ہے، اور تیسرا قلم وہ ہے جو ہمارے دنیا کے پاس ہے، جو ہم لکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے بعض جگہ پر قلم کی قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اسی لیے کہ تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ قلم بھی بنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا عموماً اشارہ کرتے ہوئے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ اور دوسرا تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سینہ بسینہ ہے، یہ بھی ایک تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ۔ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق کا جو جملہ ہے یہ بھی اشارہ کر رہا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، اب ان کے ساتھ اگر قلم سے تعلیم دیتے تو یہ امی کے لیے بہتر بھی نہیں ہے کہ اس کو قلم تھما دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے انتظام یہ کیا کہ سینہ بسینہ تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل ان کو سینہ بسینہ تعلیم دیجیے۔ تو اقرأ بسم ربک الذی خلق آقا علیہ السلام کو اپنے آغوش میں لیے اور بھینچا، دبایا اور پھر ان کو پڑھایا۔ تو جس طریقے سے قلم کے ذریعے سے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے سینہ بسینہ بھی حاصل کی جاتی ہے۔ اس لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق کا جملہ بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ چیز سکھلائی ہے ما لم یعلم جو نہیں جانتا تھا۔ جب دنیا میں پیدا ہوا کچھ نہیں جانتا تھا، پھر اللہ نے بے شمار چیزوں کی اسے تعلیم دی، تو کچھ نہیں جانتا تھا، پھر اللہ نے وہ چیز سکھلائی جو نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں تک یہ 5 آیتیں ہیں جو غار حرا میں سب سے پہلی وحی جو ہے، یہ 5 آیتیں۔ بعد مفسرین نظام نے فرمایا کہ سب سے پہلی وحی سورہ مدثر ہے، جو 29ویں پارے میں ہم پڑھ کر آ رہے ہیں، یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ سورہ مدثر بعض نے کہا کہ سب سے پہلی جو وحی ہے سورہ مدثر ہے، اور بعض نے فرمایا سورہ فاتحہ ہے۔
اور اکثر مفسرین اعظام کا اور محدثین اعظام کا، خلف اور سلف اور جمہور کا قول یہی ہے کہ سورہ علق کی یہ 5 آیتیں سب سے پہلی وحی ہے۔ اچھا، جنہوں نے مدثر، سورہ مدثر کے بارے میں کہا کہ یہ پہلی وحی ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ پہلی وحی جو اتری ہے وہ تو یہی 5 آیتیں ہیں سورہ علق کے اقرا بسم سے ما لم یعلم تک، جو سب سے پہلی وحی اتری ہے غار حرا میں۔ یہ وحی اترنے کے بعد فترت کا زمانہ آیا۔ فترت کہتے ہیں اس زمانے کو جس میں اللہ کی طرف سے کوئی وحی اتری نہیں، اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ روایتوں کے اندر ہے کہ یہ 5 آیتیں جبرائیل علیہ السلام لانے کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو کفار مکہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طعنہ دینے لگے کہ یہ تو اپنے آپ کو نبی کہتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قرآن میرے اوپر اتر رہا ہے، اور ایسا ہوا کہ اس کے پروردگار نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور بہت جو ہے فکر مند رہ گئے کہ مجھ سے کیا ہو گیا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اب وحی نہیں اتر رہی ہے۔ تو 1 سال تک مفسرین نظام فرماتے 1 سال تک ان 5 آیتوں کے بعد کوئی وحی اتری نہیں آسمان سے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے بھی نہیں اور کوئی وحی اتری نہیں، تو بہت فکر مند رہتے تھے، اور اسی کو فترت زمانہ کہتے ہیں۔ وہی فترت کا زمانہ کہ وحی اترنا بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد، ایک روایت میں ہے، بعض روایتوں کے اندر ہے 2.5 سال کے بعد پھر وحی اتری، اور 2.5 سال کے بعد جو وحی اتری ہے وہ سورہ مدثر کی اتری ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر والی آیتیں جو سورہ مدثر کی ہے، اس کے بعد وہ اتری ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں سب سے پہلے وحی وہ ہے، تو انہوں نے وہ مراد لیا کہ فترت کے زمانے کے بعد جو سب سے پہلے وحی اتری ہے وہ سورہ مدثر کی ہے، تو اسی لیے انہوں نے اس کو اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ سب سے پہلے وحی اتری ہے یا ایھا المدثر کی۔ اور جنہوں نے فترت کے زمانے سے پہلے کو دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ آیتیں اتری ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں اتری ہے یہ آیتیں 5 اتری ہے۔ تو ان کا کہنا ایک اعتبار سے صحیح ہے کہ ان آیتوں کے بعد 2.5 سال کے بعد جو پہلی وحی اتری ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، پھر دوبارہ جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ سورہ مدثر سے ہوا۔ تو ان کا کہنا ایک اعتبار سے صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ سب سے پہلی جو وحی اتری ہے سورہ فاتحہ، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پورے قرآن کریم میں یہ جو یک بارگی، یک دم، ایک ہی بار جو پوری سورہ اتری ہے وہ سورہ فاتحہ کی آیتیں، یعنی وہ پوری مکمل سورہ جو ہے ایک ہی مرتبہ اتری ہے، اس سورہ فاتحہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہا کہ پوری سورہ جو قرآن کریم کے اندر اتری ہے یک بار کی وہ سورہ فاتحہ ہے، تو انہوں نے اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ سب سے پہلے وہی وہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو تینوں کا الگ الگ نظریہ ہے اور ہر ایک کا نظریہ اپنے حساب سے برابر۔ اچھا، جب یہ سورہ علق کی آیتیں 5 اتری ہے، وہ کس حساب سے اتری ہے، کیسی وہی اتری ہے، ذرا اس پر بھی نظر ڈالیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں رہنے لگے، شب بیداری کرنے لگے، وہیں پر عبادت کر رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ آنے کے بعد یہ 5 آیتیں پڑھنے کی تلقین کی، پڑھا دیے حضرت جبرائیل علیہ السلام، یاد بھی ہو گئے، واپس وہاں سے آ گئے۔ اب آنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پورے جسم میں کپکپاہٹ ہے، دل جو ہے دھڑک رہا ہے، ہل رہا ہے۔ فوراً وہاں سے گھر آئے، اپنے رفیق حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور آ کر کہا زملونی زملونی، مجھے کپڑے اڑاؤ، مجھے کپڑے اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟
آپ کے اوپر کپڑا ڈال دی. کپڑا ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ پریشانی دور ہو گئی، وہ تکلیف رفع ہو گئی، دور ہو گئی. پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غار حرا کا پورا واقعہ، پورا ماجرا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بیان کیا، بتایا کہ دیکھو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور میں نے پہلی مرتبہ اپنی اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. ایک انسان پہلی مرتبہ کسی فرشتے کو دیکھے، اب طبیعی حالت کیا ہونا خود انسان سمجھ سکتا ہے. تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت ہو گئی کہ پورا جسم کانپ رہا ہے، کپ کپی طاری ہے، اور دل جو ہے دھڑک رہا ہے، ہل رہا ہے، پسینے میں چور چور ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو بعض نے فرمایا پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصلی شکل میں اور اس حیت پر دیکھنے کی وجہ سے یہ حالت ہوئی. اور بعض نے فرمایا کہ نبوت اور رسالت کی ذمہ داری جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی مرتبہ یہ ذمہ داری سونپی گئی، اس ذمہ داری کی وجہ سے یہ حالت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو گئی کہ کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے کپڑے اڑاؤ. تو پورا واقعہ بیان کیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آقا علیہ السلام نے. پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کیا کہا دیکھیے، اس کو کہتے رفیق حیات، زندگی کی سب سے بہترین ساتھی، شریک حیات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سے تسلی دیتے ہیں کہ اے پیغمبر، اے میرے لختے جگر شوہر، آپ کو اللہ رب العزت کبھی برباد نہیں کریں گے، آپ کو اللہ رب العزت کبھی چھوڑیں گے نہیں، آپ ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانداری کرتے ہیں، آپ بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں کے مسیحا ہیں، آپ یتیموں کے مسیحا ہیں، آپ ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں. جو بے حساب روزی کما نہیں سکتے، جو کمائی سے پریشان ہیں، آپ ان کو کمائی کا ذریعہ دیتے ہیں. تو کبھی اللہ رب العزت آپ کو نامراد نہیں کریں گے. اس طرح سے رفیق حیات حضرت خدیجہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لیے اور کہا کہ شریک یہ لخت جگر شوہر، چلیے میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر چلتا ہوں، میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر چلتی ہوں، اے پیغمبر چلیے. کہتے ہیں حضرت خدیجہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لیے اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل، یہ ایک اس وقت کے بڑے انسان تھے جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے کر گئے اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی اپنے بھتیجے کو ذرا دیکھیں، ان کو کیا ہو گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا ماجرا بیان کن کے پاس کیا؟ ورقہ ابن نوفل جو حضرت خدیجہ کی چچا زاد بھائی ہیں، ان سے بیان کیا. ورقہ بن نوفل اب کیا کہتے ہیں دیکھیے سنیے. ورقہ ابن نوفل اس وقت جو ہے نصرانی مذہب میں تھے، اور اس وقت سب سے حق والا مذہب جو ہے نصرانی ہی تھی. وہ جو مذہب تھا حق پر ہونے والا مذہب، وہ نصرانی ہی مذہب تھا. تو اس مذہب پر ورقہ بن نوفل تھے، اور ان کو عبرانی زبان بھی آتی تھی، اور قرآن کریم جو عربی میں ہے، عربی تو وہ پہلے ہی جانتے تھے، تو عبرانی زبان میں تورات کو بھی پڑھتے تھے، انجیل کو بھی پڑھتے تھے. وہ ورقہ ابن نوفل، ان کو عبرانی زبان بھی اور عربی بھی دونوں زبان آتی تھی. تو وہ اپنی تورات اور انجیل میں کچھ پہلے مضمون اس پیغمبر کے سلسلے میں پڑھ چکے ہوں گے. تو انہوں نے جب آقا کا یہ
ماجرا اور واقعہ اور قصہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے، آپ جو یہ بیان کر رہے ہیں، میں نے اس مضمون کو اپنی تورات اور اپنی انجیل نامی کتاب میں پڑھ چکا ہوں، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ کے پاس ماجرا ہوا اور یہ جو جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے ہیں، یہ وہی فرشتہ ہے جو ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے آیا کرتے تھے۔ یہ وہ فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آئے تھے، اور جب بھی کوئی حق کا پیغام فرشتہ لے کر آتا ہے تو سن لیجئے وہ پیغام حق ہوتا ہے، اور آپ کو گویا کہ اللہ رب العزت کوئی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات نامی کتاب دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل نامی کتاب دی، اور وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس بھی آتے تھے، آپ کے پاس بھی آئے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کاش کہ میں آپ کے رہتے ہوئے زندہ رہتا۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں، مجھے امید نہیں ہے کہ میں آپ کی زندگی پاؤں۔ کاش کہ میں آپ کے رہتے ہوئے، آپ نبی بنانے کے بعد میں زندہ رہتا اور آپ کی ہر وقت مدد کرتا، میں آپ کی ہر وقت مدد کرتا، کاش کہ میں زندہ رہتا۔ لیکن امید نہیں ہے کہ میں آپ کے نبی ہونے کے بعد زندہ رہوں۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ وہ کیا کہتا ہے؟ ورقہ ابن نوفل کہتا یہ ہے کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دے گی۔ جب یہ بات حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی کہ میری قوم مجھے نکال دے گی اپنے جگہ سے، میرے علاقے سے، یہ کیا حیرانی ہوئی۔ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ جو بھی انسان پیغام حق لوگوں کو سناتا ہے اور حق بات کی تلقین اور تعلیم اور پیغام دیتا ہے تو وہ قوم اس کو نکال دیتے ہیں، ان کے ساتھ یہی ماجرا اور معاملہ کرتے ہیں قوم، اس لیے کہ پہلے پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو آپ تسلی رکھنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر تقویت یہ ملی کہ مجھے اللہ رب العزت نبوت عطا کریں گے، پیغمبر بنائیں گے۔ اور پھر جب اس طرح سے ورقہ ابن نوفل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی اور نبی ہونے کی بشارت سنائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے غم جو ہے دور ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ورقہ ابن نوفل چند ہی دن کے بعد، کچھ دن کے بعد انتقال کر گئے۔ تو یہ واقعہ ہے وحی کے سب سے پہلے نازل ہونے کہ اس کے بعد آقا کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو یہ 5 آیتیں وہ ہے جو سب سے پہلی وحی اتری ہے۔ آگے جو ہے تفصیلات آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس کے سارے حقوق قرآن کریم کے جو ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔